أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ترمذی اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتصدق وهو صائم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی دفعہ کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے جہاں صحابہ کا نبی علیہ السلام کے ہر عمل کا بغور مشاہدہ اور اس سے اپنے لیے استدلال کرنا ثابت ہوتا ہے، وہاں صحابہ کا نبی علیہ السلام کے عمل کو اپنے لیے اور امت کے لیے معیار جو اللہ نے متعین کیا ہے اس کے لیے دلیل بنانا ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی جو حضور علیہ السلام کی ایک اجمالی روایت کی بنیاد پر ہی تھی، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اجمالی طور پر خود سے یہ سمجھ لیا کہ اس سے روزہ کی حالت میں ہر وہ عمل جو روزہ کی منہ کی بو کے ازالہ کا سبب بنے گا تو وہ اس کا استعمال کرنا روزہ کی روح کے منافی ہے۔ چنانچہ مسواک کرنے کو بھی بعض لوگوں نے اس کے منافی سمجھا اور سمجھا کہ یہ جائز نہیں۔ صحابی نے نبی علیہ السلام کے عمل سے استدلال کیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کا عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو اجمالی بات تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو روزہ کی حالت میں اتنی کثرت سے میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی بار دیکھا؟ تو کثرت مصاحبت اور طول مصاحبت، حضور علیہ السلام کی صحبت کی کثرت، آپ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی صحابیت کا شرف جہاں ہے، وہاں آپ علیہ السلام کے عمل سے شریعت کے احکامات پر استدلال کرنا بھی ثابت ہوا۔ نفس مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ روزہ کی حالت میں مسواک استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر، اس کا ذائقہ منہ میں آئے یا نہ ہو۔ جیسے نیم کی مسواک، اس کی کرواہٹ وہ حلق میں بسا اوقات محسوس ہوتی ہے، شریعت کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا روزے کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، منہ کی صفائی کے لیے یا منہ کی بدبو کے ازالہ کے لیے اگر کوئی پیسٹ استعمال کرتا ہے روزہ کی حالت میں، یا ایسے ہی کوئی کوئلہ وغیرہ چباتا ہے یا منجن استعمال کرتا، تو وہ اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ کے منافی ہونے کی وجہ سے اس سے روزہ جاتا رہے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر منہ کی بدبو کا ازالہ کرنا ہی مقصود ہو تو اس صورت میں مسواک ہی کا اہتمام کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم و مرضاۃ للرب، کہ جہاں منہ کی آلائش اور بو کو ختم کرتی ہے، منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے، وہاں اللہ کی رضا کا موجب اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتی ہے۔
اور انبیاء علیہم السلام کی سنن میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ چنانچہ روزہ کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، اس کا ریشہ اگر حلق سے اتر بھی گیا تو روزہ کے منافی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔